अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। इमरान खान की जानिब से हुकूमत साजी का ऐलान बाकायदा तौर पर कर दिया गया। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से भी हुकूमत साजी से मुतल्लिक अहम तरीन ऐलान कर दिया गया है। अभी भी उनके दरमियान कुछ इख्तलाफात मौजूद हैं कुछ मामलात के ऊपर, और उनके अंदर एक डेड लॉक की सिचुएशन बरकरार है। लेकिन कुछ चीज़ों के ऊपर जो इत्तेफाक हुआ है उनके दरमियान, हुकूमत साजी किस तरह से करनी है पंजाब के अंदर, के पी के अंदर, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर और वफाक के अंदर, उस बारे में अहम तरीन इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है। 2-3 खबरें हैं वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ एक एक करके। जब इंतखाबात हो गए 8 फरवरी 2024 के, तो नून लीग के जो कायद हैं, ताहयात कायद, सबसे लाडला तरीन शख्स पाकिस्तान का इस वक्त नवाज शरीफ, उन्होंने विक्ट्री स्पीच कर दी। और विक्ट्री स्पीच ना आपको सीटें मिली, ना अभी इलेक्शन का रिजल्ट आया है, पूरा धांधली हो रही है, वोट चोरी हो रहा है, आप विक्ट्री स्पीच करने आ गए हैं। और विक्ट्री स्पीच के अंदर भी कोई ना सिर न पैर है, वो करती। बहरहाल उसके बाद फिर इन्होंने मुलाकातें शुरू कर दी एक दूसरे के साथ। मुलाकातें करते करते अब मामला इस नतीजे पर पहुंचा है, जिसकी कुछ डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि दोनों के दरमियान हुकूमत बनाने का फार्मूला क्या तय पाया है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान फार्मूला ये तय पाया है कि वफाक के अंदर, पहले मैं वफाक के बारे में बता दूं, चलें सिंध और बलूचिस्तान का पहले बता देते हैं, बाद में वफाक के ऊपर आते हैं। सिंध के अंदर तो स्ट्रेट अवे पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने जा रही है। MKM ने इस बारे में बड़ी कोशिश की नून लीग को कन्विंस करने की। आप पीपल्स पार्टी को कहें कि हमें सिंध के अंदर कुछ शेयर दिया जाए, तो उसमें हो सकता है थोड़ी बहुत अकोमोडेशन मिल जाए, सिंध हुकूमत के अंदर इनको थोड़ा बहुत शेयर मिल जाए। लेकिन पीपल्स पार्टी को वैसे ज़रूरत नहीं है वहाँ, तो इस वजह से पीपल्स पार्टी तो वहाँ स्ट्रेट अवे जाएगी। और कराची के अंदर भी अपना मेयर, जो इस वक्त कराची के अंदर उनका अपना मेयर मौजूद है, मुर्तज़ा वहाब, और इसी तरह से सिंध के अंदर उनका अपना वज़ीर आला और अपनी हुकूमत होगी। अब वज़ीर आला के लिए 2-3 नाम हैं सिंध में। एक है आसफा भुट्टो का। आसफा भुट्टो जो कि आसिफ अली जरदारी की बेटी हैं, बिलावल की बहन है, उनके ऊपर ये बात की जा रही है कि आसफा भुट्टो को वज़ीर आला सिंध लगाया जा सकता है, और पीपल्स पार्टी वहाँ पर बड़ी आसानी के साथ हुकूमत बना लेगी, और किसी मसले की वहाँ इतनी ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आ जाए बलूचिस्तान पे। बलूचिस्तान पे नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो दरमियान है, और जमीयत उलमा इस्लाम, क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम ने भी वहाँ पर सीटें ली हैं। मैं सिंध का बता दूं कि सिंध का जो गवर्नर है वो भी पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हमारा लगाया जाएगा, और इस वक्त जो गवर्नर सिंध है वो कामरान टेसौरी MKM के हैं। तो जैसे ही हुकूमत बनेगी तो इनको फारग कर दिया जाएगा, अगर अंडरस्टैंडिंग ना हुई MKM पीपल्स पार्टी के दरमियान, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने वहाँ पर अपने गवर्नर की डिमांड कर दी है। तो ये एक चेंज आ सकता है वहाँ पर सिंध में। अब जहाँ तक बलूचिस्तान की बात है, तो बलूचिस्तान के अंदर जो जमीयत उलमा इस्लाम, नून लीग और पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम को इसमें हो सकता है कि लीडिंग पोजीशन दी जाए कि आप आए, हुकूमत बनाए, अपना कैंडिडेट लाएं वज़ीर आला के लिए। 2-3 नाम वहाँ पर हैं, सरफराज भुट्टी जिस तरह से है, या पार्टी से, बहरहाल इनके नाम तो अब नहीं ज़्यादा लगता है कि वो आएंगे, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम के किसी कैंडिडेट को आगे ला के उनको वज़ीर आला बलूचिस्तान बनाया जा सकता है, जिसको नून लीग भी सपोर्ट करेगी, पीपल्स पार्टी भी सपोर्ट करेगी। अब आ जाए पंजाब के अंदर, और उधर भी बलूचिस्तान के अंदर भी गवर्नर जो है वो पीपल्स पार्टी अपना डिमांड कर रही है। पंजाब के अंदर ये सूरत हाल है नून लीग और पीपल्स पार्टी में, कि नून लीग तो इसमें कह रही है कि हम हुकूमत बनाएं, और पंजाब के अंदर वज़ीर आला जो है वो मरीम नवाज़ होंगी, और उसके बाद जो ये पीपल्स पार्टी की तकरीबन को 8-10 सीटें हैं, उनको अगर 1-2 वजारत मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन पंजाब में गवर्नर जो है वो हमारा लगा दिया जाए। आजकल नून लीग का गवर्नर है पंजाब में। तो जहाँ तक बात है KP में, तो इस वक्त कोई सूरत हाल नहीं है इन तमाम पार्टीज़ के लिए, वो तो इमरान खान के पास है स्ट्रेट अवे। अब आ जाए वफाक के ऊपर, जहाँ पर सही डील बनी है, जहाँ पर बार्गेन सबसे ज़्यादा हो रही थी, मुख्तलिफ फार्मूले डिस्कस हो रहे थे। अब फार्मूला ये तय पाया है
کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کو سپورٹ کرے گی، ووٹ دے گی وفاق کے اندر، لیکن حکومت کے اندر نہیں بیٹھے گی، یعنی کہ وزارتیں نہیں لے گی، کابینہ کے اندر نہیں ہوگی۔ نون لیگ کا کوئی کینڈیڈیٹ آئے گا وزیر اعظم کے لیے، وہ نواز شریف ہو سکتا ہے، شہباز شریف ہو سکتا ہے، یا کوئی اور ہو سکتا ہے، ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا۔ کل جو ہے وہ پریس کانفرنس کی تھی شہباز شریف نے، اس میں تو شہباز شریف نے کہا کہ ہمارا جو پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہے وہ تو نواز شریف ہے، تو ٹھیک ہے، 60-70 سیٹوں کے ساتھ آپ نے نواز شریف کو وزیر اعظم بنانا ہے، تو آپ کے لیے اگر قابل قبول ہے تو ٹھیک ہے، بن جائیں۔ لیکن پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم پوری سپورٹ کریں گے آپ کو، اپنا ووٹ آپ کے حق میں ڈالیں گے، جو بھی آپ کا کینڈیڈیٹ ہے، وہ 2-3 نام ہیں، شہباز شریف ہے، نواز شریف ہے، تو اس میں جو بھی ہوگا وہ پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم مہر لگا دیں گے، ہم آپ کو ووٹ دے دیں گے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ حکومت میں ہم نہیں بیٹھیں گے، آپ ہی حکومت چلائیں، آپ ہی کابینہ، آپ کی منسٹر، سارے سب کچھ آپ کا ہوگا۔ اور اس میں اب جو تیسرا اہم ترین معاملہ ہے وہ یہ کہ ہمیں اسپیکر دیا جائے نیشنل اسمبلی کے اندر، ڈپٹی اسپیکر بھی دیا جائے پیپلز پارٹی کو، چیئرمین سینٹ بھی دیا جائے پیپلز پارٹی کو، اور صدر، اور کل بلاول نے کہہ بھی دیا ہے کہ صدر جو ہے وہ بہتر ہے کہ آصف علی زرداری بن جائیں، تو اس کے اوپر تو نام بتا دیا۔ چیئرمین سینٹ کے اوپر تھوڑا سا مسئلہ ہے، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے لیے تو نون لیگ ہو سکتا ہے مان جائے، چیئرمین سینٹ کے لیے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار جو کہ ان کے خاندان کا حصہ ہے، شریف خاندان کا، چیئرمین سینٹ وہاں ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے، چیئرمین سینٹ ان کو لگایا جائے، اسحاق ڈار کو۔ یہ نون لیگ کی خواہش ہے، کیونکہ وزیر خزانہ بننے کے لیے شاید اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے تھوڑا سا مسئلہ ہے، اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ اسحاق ڈار وزیر خزانہ بنے، تو وزیر خزانہ ہو سکتا ہے کوئی اور نام آئے، 1-2 نام ہیں، ان میں سے کوئی ایک آ سکتا ہے، لیکن جو پھر کیسے ایڈجسٹ کیا جائے اسحاق ڈار کو، کیونکہ وہ تو وزیر خزانہ بن سکتے ہیں یا پھر اور کوئی پوزیشن ان کے پاس آ نہیں سکتی، تو ایک رستہ نکالا گیا تھا کہ ان کو سینٹ کے اندر بھیجا جائے، کیونکہ مہینے بعد ہی یہ فروری چل رہا ہے، مارچ کے اندر سینٹ میں الیکشن ہے، اور اس کے بعد صدر کا بھی انتخاب ہے، تو چیئرمین سینٹ ان کو دے دیا جائے، ڈپٹی چیئرمین جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو دے دیا جائے۔ اس کے اوپر ابھی بات چیت ہونی ہے، ڈیسائیڈ ہونا ہے، اور پیپلز پارٹی کی خواہش تو یہی ہے کہ ہمیں چیئرمین سینٹ دے دیا جائے، جب ہم آپ کو حکومت جو دے رہے ہیں ساری کی ساری، تو پھر چیئرمین سینٹ ہمیں دے دیں۔ اب اس میں ایک اور جو اہم ترین معاملہ ہے وہ ہے صدر کا۔ صدر کے اوپر جو ہے وہ 2-3 اور کینڈیڈیٹس ہیں، مولانا بھی بننا چاہتے ہیں صدر، لیکن آج کل وہ ناراض ہیں، آپ کو کسی جگہ پر نظر نہیں آ رہے، ملاقاتوں میں، میٹنگز میں، رابطوں میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا بڑے ناراض ہیں، اپسیٹ ہیں، تھوڑا سا غصے میں بھی ہیں، ان کی اپنی سیٹ ان کو نہیں ملی پچھلے 2 الیکشن سے، 2018 میں بھی نہیں ملی، اب اس مرتبہ بھی نہیں ملی، تو ان کے ساتھ تو کوئی اچھی نہیں ہو رہی، اس وجہ سے وہ کافی ناراض ہیں۔ پچھلی جب پی ڈی ایم گورنمنٹ بنی تھی تو اس وقت وہ صدر بننا چاہتے تھے، لیکن وہ باری نہیں آئی، تو اب صدر کے لیے بلاول نے کہا ہے کہ آصف علی زرداری ہوں گے، اور یہ بات کنفرم ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنا صدر لگا لینا ہے۔ تو جب یہ حکومت آنی ہے، دیکھیں یہ جو صدر کا ہوتا ہے یہ بڑا اہم ترین ہوتا ہے، اس کو آپ اتنا آسان یا ایزی نہ لیں کہ صدر جو ہے وہ ایک بے اختیار قسم کا یا ہومیوپیتھک قسم کا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ اس وقت پی ٹی آئی کا صدر ہے ڈاکٹر عارف الوی، یہی نیمان جو کہتے ہیں کہ شاید ایک میجر بھی آ جائے تو اس سے بھی ڈر جائے، اس سے بھی خوف کھا جائے، لیکن جب اختیارات کی بات آتی ہے تو صدر کے پاس آج بھی اتنے اختیارات موجود ہیں کہ پورے 1 مہینے کے لیے پوری حکومت کو ہلا کے رکھ سکتا ہے۔ جب قانون پاس کرنا ہوتا ہے تو اس میں صدر کے جو سائن ہے، صدر کے جو دستخط ہیں، صدر کی جو ہوگی ہے وہ بڑی اہم ہو جاتی ہے۔ تو 1-2 مسائل آئے تھے اس دوران پی ڈی ایم کے، جب آخری دن تھے تو صدر کو پھر منا کے بھیجا گیا حج پر، پیچھے انہوں نے کام ڈال دیا، جو 5-6 انہوں نے قانون بنائے، آرڈیننس بنائے، اسی دن انہی دنوں میں جب یہ صدر تھے حج کے اوپر، تو چیئرمین سینٹ اس وقت قائم مقام صدر بنے تو صادق سنجرانی، انہوں نے سائن سون کروا لیے، تو یہ صدر کی اہمیت ہے۔ تو آصف علی زرداری آ جائیں گے، وہ تو بیٹھ کے پھر سارا معاملہ چلائیں گے، پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ صدر وہ بن جائے، تو یہ دے رہی ہے نون لیگ، تو ٹھیک ہے دے دیں پھر، لیکن یہ اتنا آسان معاملہ ابھی نہیں ہونے والا۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ اب پی ٹی آئی بھی میدان میں باقاعدہ طور پر آ گئی ہے، جو ایک دو دن پہلے تو تھوڑی سی خاموشی تھی، لیکن ان کے بیک ڈور چینل کے اوپر بات چیت چل رہی تھی۔ انہوں نے بھی کلیم کر دیا وزیر اعظم لانے کا، وزیر اعلیٰ پنجاب بھی لانے کا۔ اگر ان کے پاس نہیں ہوتا، نمبر پورا نہیں ہوتا، اور جو کہ لگ بھی رہا ہے کہ ہونا بھی نہیں ہے، یہ ایم ڈبلیو ایم یا جماعت اسلامی ان کے پاس تو سیٹیں نہیں، تو یہ لڑ لڑ کے جتنا مرضی کر لیں گے، زیادہ سے زیادہ 110 120 سیٹیں نکال لیں گے۔ باقی جو قانونی معاملات ہیں ان کے اوپر تو سیٹیں نہیں ابھی اتنی جلدی ملنے والی۔ تو اس میں پھر جو پی ٹی آئی وہ اپوزیشن کے اندر بیٹھ جائے گی، اور پنجاب کے اندر بھی اپوزیشن میں بیٹھ جائے گی۔ لیکن ابھی بھی جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اندر اختلافات ہیں وہ موجود ہیں اپنی جگہ پر، اور حکومت تو بن جانی ہے، لیکن جو آگے ڈیڈ لاک، اختلافات، لڑائی جھگڑے ایک دوسرے کے ساتھ مختلف ایشوز کے اوپر، معاملات کے اوپر، وہ بھی نہیں رک رہے۔ اگر الیکشن کا مقصد تو یہی تھا کہ ملک کے اندر استحکام آئے، سیاسی استحکام آئے، تاکہ اس کے نتیجے میں جو معاشی استحکام ہے وہ آ سکے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ اس انتخابات کے نتیجے میں جس نے بھی یہ ڈیزائن کیا ہے انتخاب اس طرح کا، جس نے پلان کیا ہے، اس نے آخرکار سوچ سمجھ کر کیا کہ ان پارٹیز کے پاس اتنی پاور نہ چلی جائے کہ یہ ہمیں آ کے کھا جائے۔ تو اس پلان کے مطابق تو ٹھیک چل رہا ہے سب کچھ، لیکن ملک کا بھی سوچنا ہوتا ہے، ملک سب سے پہلے ہوتا ہے۔ تو ملک کے اندر یہ کم از کم اس طرح کی حکومت بننے سے، اس طرح کی حکومت سازی سے، حکومت تو ویسے اختیار اس وقت پی ٹی آئی کا ہے، لیکن چلیں یہ ان کو بڑا شوق چڑھا ہوا ہے تو چلا لیں، اسٹیبلٹی یہ نہیں لاتے، اور پھر اسی طرح سے مہنگائی، بے روزگاری، ملک کے اندر مارا ماری اور یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آج جو ان کی پاپولیرٹی کا عالم ہے نون لیگ پیپلز پارٹی کا، تو یہ 2-3 ہو سکتا ہے 2 سال بعد ان کو اتنے عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا کہ یہ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ اور نواز شریف تو ابھی بھی کہنا شروع ہو گیا کہ مجھے کیوں بلایا، تو وہ پھر اس وقت تک کہتا ہی رہے گا کہ مجھے پاکستان کیوں بلایا۔